مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. سورۃ عبسہ آیات 14 سے 16 تک کی ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 14. مرفوعۃ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں جو اس کی جڑ ہے وہ ہے را، فا، عین. بلندی کے لیے آتا ہے، رفع بلندی سے. مطہرہ، مطہرہ کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے تا، ہے، را. پاکیزہ ہیں. آیا نمبر 15. بی ایدی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. بی ایدی ہاتھوں میں ہیں. سفرہ، سفرتن کے روٹ لیٹرز ہیں سین، فا، را. لکھنے والے، اس کا واحد ہے سافر، وہ جو لکھتا ہے، جیسے کاتب لکھنے والا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تفسیر میں. آگے دیکھیں آیا نمبر 16. کرام یا مکرمہ، جو ہم نے آیا نمبر 14 میں سیکھا. اس کا واحد کریم یعنی معزز اور عزت والا. بررہ، بر کے وزن پہ را، را، جو نیک ہیں. بر اس کا واحد. بررہ یا ابرار اس کی جمع، جو نیکوکار ہیں. چلیں اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیات قرآن کی عظمت کے بارے میں ہیں اور 7 فرشتوں کے بھی بارے میں جو اس قرآن کو لکھتے ہیں. آیا نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مرفوعۃ مطہرہ. مرفوعہ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے را، فا، عین، اس کی جڑ ہے، روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب ہے بلند ہونا. تو اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند کیا ہے، یہ اونچے مرتبے پر ہے. بہت ہی زیادہ عزت دی گئی ہے اس قرآن کو، اس کے الفاظ کو. یہ قرآن بہت بلند مرتبہ پر ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ عزت والا قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید ہی لوگوں کو پاک کرتا ہے. جو اس کو پڑھتا ہے وہ عزت کے قابل بن جاتا ہے. مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت کے قابل سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی زیادہ عزت کے قابل ہیں. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ بلند مرتبہ تو قرآن مجید کا ہے، یہی عزت کے قابل ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے مرفوعاتن، مرفوعہ یعنی اونچا، بلند، تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ یہ کتاب تو بہت ہی بلند ہے، عظیم مرتبے والی ہے، تو اس کو کہیں بہت ہی اونچی جگہ پر رکھ دینا چاہیے، اپنی الماریوں میں، اپنے کمروں میں، اونچی اونچی شیلفز پر، جہاں پر کوئی پہنچ ہی نہ پائے اور کوئی چھو ہی نہ سکے اس کو، کیونکہ ہم تو ناپاک ہیں، تو ہم کیسے اس قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں. تو اس کو اونچا رکھ دو، وہاں سے برکت حاصل کرتے رہیں گے. یا پھر اپنی شادیوں میں لے جا کر اس کو رکھ دیا جائے، یا پھر اس کے تعویذ بنائے جائیں، گلوں میں اس کو لٹکایا جائے، یا پھر دیواروں پر خوبصورتی کے لیے اس کی آیات لگا دیں تو اس سے برکت حاصل ہوگی. استغفر اللہ ربی، یہ کہاں سے نئے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. قرآن سے برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ ہی ان کے اصحاب نے ایسا کیا، بلکہ انہوں نے تو اس قرآن مجید کو سانپ کی اسکن کے اوپر لکھا، پتھروں پر لکھا، پتوں پر لکھا، تاکہ اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کو بار بار پڑھیں اور عمل بھی لے کر آئیں، اور اسی طرح برکت حاصل ہوتی ہے. نہ کہ اس کو کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں. اس کلام
کو جتنا پڑھیں گے اس سے برکت حاصل ہوگی، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور یہی تو اس کو آنر دینا ہے، اس کتاب کو پڑھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو مرفوعۃ بنا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو بلند مرتبہ دے دیا، اس کو تو عزت دے دی گی۔ ہم اس کو عزت دیتے ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کی قدر کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو بند پڑے رکھے رہنے دیں، اس کے اوپر گرد پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، یہ تو اس کو عزت دینا نہیں ہے۔ اس کو تو ہمیں سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ تبھی تو دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تو بتایا کہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو آگے سے صحابہ بولے کہ قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم تو اس کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آگے وہ بھی پڑھائیں گے، تو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی بات کر رہے ہیں تو وہ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن ہی ہے العلم۔ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھا نہیں جائے گا، سیکھا سمجھا نہیں جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بند کتابوں میں ہی رہ جائے گا، تو اس کی کاپیز تو ہیں لیکن وہ ایک طرح کا اٹھ گیا۔ یہ علماء کی رائے ہے اس کے بارے میں۔ اور ابن عباس نے بھی کیا فرمایا تھا یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہماری کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور جبکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، ان کی کتابیں ان سے کہہ رہی کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم میں سے کتنے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کتاب کے ذریعے کیا کلام پہنچا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اس کا علم عام کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ سبحان اللہ، علماء دین نے اور بہت سارے ایسی جگہوں پر اسکولز میں یہ قرآن کی تعلیم کو پہلا کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو اپنے کریکولم میں لے کر آئیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اس کے جو ورڈ ٹو ورڈ میننگز ہیں، جو ترجمہ ہے، اس کو یاد کر کے اس کو سمجھیں کہ یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، تاکہ بچوں کو شروع سے ہی اس قرآن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو، وہ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ تعلیم شروع سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ جیسے یہاں پر اسکولوں میں دیکھیں 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کنڈر گارڈن میں جا رہا ہے، اور اس کو دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، میتھ ہو گیا، سوشل اسٹڈیز، سائنس، لینگویج آرٹس، ہر قسم کے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہاں ہے قرآن؟ قرآن تو کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ بچے شروع سے ہی اتنی بھاری بھاری کتابیں سیکھتے ہیں اور مختلف سبجیکٹس کی ہر سال، اور یہ قرآن جو صرف ایک قرآن مجید ہے، اس کے 30 جز ہیں، گن کے 114 صورتیں، اس کا بھی نہیں ہم سکھا سکتے اپنے بچوں کو شروع سے۔ تو یہ کتنی ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ علم جس کے بارے میں ہماری پوچھ ہوگی آخرہ میں، اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں، اور دنیاوی علوم حاصل کریں۔ دنیاوی علوم بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی حاصل کرنے چاہیے، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن وہ بعد میں آتے ہیں، سیکنڈری ہے۔ پہلے ہے قرآن کا علم، یہ سب سے پہلے سیکھنا ہے۔ اب ہمارا زور کس پر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پورا قرآن مجید کا ناظرہ کرا دیا جائے، کہ اس کو تلاوت کرا دی جائے اور جلدی سے آمین کرا لیا جائے، پارٹیاں منا لی جائیں، اس کے اوپر ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے۔ وہ بھی اچھی بات ہے، پارٹی ضرور کریں، لیکن اس کو اس تک محدود نہ کر دیں۔ آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں کہ اب ہم قرآن کو اور سیکھیں گے، اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پورے قرآن کو، اس کا لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، یہ سیلیبریٹ کریں۔ اب آگے بڑھیں، جو سیکھ چکے ہیں اس سے آگے نکلیں قرآن مجید میں۔
اب بعض اس چیز کی اہمیت دیتے ہیں کہ صرف حفظ آنا چاہیے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں لکھا کیا ہے۔ حفظ بہت ضروری ہے، میری اس بات کو غلط نہ لیجئے گا، میں تو خود حفظ کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں، اور ہماری تو کلاسز ہوتی ہیں حفظ کی کہ بڑے اور بچے یوتھ کے سب حفظ کریں، لیکن پھر اس کے ساتھ انہیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ حفظ کر رہے کیا ہیں، اس کو عمل میں لانے میں کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کہ اس کو اپلائی کریں۔ آپ جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، یہ بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی بدل ڈالیں، اس پر عمل کر کے اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ اس کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اگر اسکولوں میں نہیں کوئی کر سکتے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کرائیں، سکھائیں اس قرآن کو، خود بھی سمجھیں، خود بھی سیکھیں اور اس کو پھیلائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، بچوں کی تو سمجھ سے ہی باہر ہے، اور یہ ڈسکشنز، لیکچرز اور اس طرح قرآن مجید کی تعلیم ان کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ واقعی ایسی ہی بات ہے، تو اسکول میں کیا کرتے ہیں وہ جو بچے اتنا سیکھ کر آتے ہیں مشکل علوم، یہ تو سمپل سی آسان سی بات ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو بے شک قرآن کو آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، اور ہمیں شروع سے ہی اس علم کو سکھانا چاہیے، اس کو سب کو پھیلانا چاہیے، اپنے ارد گرد جو بھی ہیں اس کو اس علم کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر خود نہیں بتا سکتے تو قرآن کلاسز کی طرف بتائیں۔ ہم سب کا فرض ہے اس پیغام کو ہر کسی تک پہنچانے کا۔ یہی ہے قرآن مجید کو عزت بخشنا، اس کو پڑھنا، سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مرفوعہ بنا دیا، بلند مرتبہ، جس کو پاک فرشتے جو پاکیزہ ہیں وہ چھوتے ہیں۔ مطہرہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، اس کا جڑ ہے طاہرہ، مطہرہ ہوتا ہے پاکیزہ، جو کسی بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی شیاطین نہیں چھو سکتے، اس کلام کو، اس کو صرف پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں، وہ بھی بلند مرتبہ ہیں، عزت والے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں آگے اپنے اگلے لیسن میں بات کریں گے، آیا نمبر 15 اور 16 میں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔